السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت الیہود اور کہا یہودیوں نے لیست النصارى نہیں ہیں عیسائی علی شیء کسی بھی دین پر وقالت النصارى اور کہا عیسائیوں نے لیست الیہود نہیں ہے یہود علی شیء کسی بھی دین پر وہم اور حالانکہ وہ دونوں یتلون الکتاب وہ پڑھنے والے ہیں کتاب کو کذالک اسی طرح قال الذین کہا تھا ان لوگوں نے لا یعلمون نہیں وہ جو جانتے مثل قولہم انہی کی بات کی مثل قولی بات ہم ان کی مثل قولہم انہی کی بات کی مثل فاللہ تو اللہ یحکم وہ فیصلہ فرمائے گا بینہم ان کے درمیان یوم القیامتی قیامت کے دن فیما اس چیز میں کانو تھے وہ فیہی جس بات میں یختلفون وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہودیوں کا ہی بیان فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ جو یہودی اور عیسائی ہیں نا، یہ آپس میں ایک دوسرے کو کسی مذہب والا نہیں مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں، یہودی سمجھتے ہیں کہ عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں ہے اور عیسائی سمجھتے ہیں کہ یہودیوں کے پاس کچھ نہیں ہے۔ یعنی جو یہودی تھے وہ بھی تورات اور انجیل کو پڑھنے والے تھے اور عیسائی بھی تورات اور انجیل کو پڑھنے والے تھے، لیکن یہودی عیسائیوں کو کافر اس لیے سمجھتے تھے کہ انہوں نے ایک کی بجائے 3 خدا بنا رکھے تھے، اور عیسائی یہودیوں کو کافر اس لیے سمجھتے تھے کہ وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تھے، حالانکہ تورات میں ان کی بشارت بھی دی گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دونوں سمجھتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں کہ ان کے یہ جو جس دین پر ہیں وہ دین صحیح نہیں ہے، یا پھر جو ہے یہ صحیح رستے پر نہیں ہے۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ حالانکہ وہ دونوں کتاب کے پڑھنے والے، دونوں کتاب کو ماننے والے ہیں۔ قال الذین لا یعلمون مثل قولہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا بالکل اسی طرح ان لوگوں نے بھی کہا جو نہیں جانتے ہیں، جن کے پاس علم نہیں ہے، یعنی یہ لا یعلمون سے مراد مشرکین مکہ ہیں، عرب کے مشرکین لوگ ہیں جن کو امی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ اگرچہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے لیکن پھر بھی اپنے آپ کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار سمجھتے، نماز روزہ اپنے ہی طریقے کے مطابق کرتے تھے، صدقات اور خیرات بھی اپنے طریقے کے مطابق کرتے، حج بھی اپنے طریقے کے مطابق، حاجیوں کی خدمت بھی کرتے اور ان کے لیے پانی کا بندوبست بھی اپنے ہی طریقے کے مطابق کرتے، اور یہ بھی لوگ اپنے علاوہ دوسرے تمام لوگوں کو گمراہ اور بے دین سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ان پڑھ ہیں، مشرک ہیں، وہ بھی اسی طرح کہتے ہیں کہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ سب کے سب گمراہ اور بے دین ہیں، ہم ہی دین پر ہے۔ تو یہودیوں اور عیسائیوں نے بھی بالکل اسی طرح کہا کہ ہم جو ہیں دین والے ہیں، اور ہمارے علاوہ جو یہود نے کہا ہمارے علاوہ عیسائی بے دین اور گمراہ ہیں، اور عیسائیوں نے کہا کہ ہمارے علاوہ یہود بے دین اور گمراہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ اس بات کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فرمائیں گے قیامت والے دن، جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں کہ کون کتنے ہی حق پر ہے۔ ومن اور کون ہے اظلم بڑا ظالم ممن اس شخص سے منع جو روکے مساجد اللہ کی مسجدوں سے ان یذکر یہ کہ ذکر کیا جائے فیہا ان مسجدوں میں اسمہ اس اللہ کے نام کا
وسعہ اور وہ کوشش کرے فی خرابیہا ان مسجدوں کے نظام کو خراب کرنے کی، اولئک یہی تو لوگ ہیں کہ ما کانا نہیں ہے لائق لہم ان کے لیے ان یدخلوہا کہ وہ داخل ہوں اللہ کی مسجدوں میں الا مگر خائفین ڈرتے ہوئے، لہم ان کے لیے فی الدنیا دنیا میں خزی رسوائی ہے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے فی الآخرۃ آخرت میں عذاب عظیم بہت ہی بڑا عذاب ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا ذکر فرما رہے ہیں، اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب عیسائی یہودیوں پر غالب آئے تو انہوں نے یہود کو بیت المقدس میں داخل ہونے اور عبادت کرنے سے روک دیا تھا۔ اسی طرح جب دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو کعبہ میں نماز ادا کرنے سے روک دیا، صلح حدیبیہ کے موقع پر عمرہ سے روک دیا، اسی طرح یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی مساجد کی رونق اور آبادی کی بجائے ان کی بربادی کرنے پہ تلے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بہت بڑا ظلم ہے جو اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی گوارا نہیں ہے۔ جب فتح مکہ کے بعد مشرکین مکہ کی یہ پابندی ختم ہوئی اور بیت المقدس کو عہد فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں نے عیسائیوں سے آزاد کروا لیا، یعنی وہ بھی آزاد ہو گیا تو یہ بھی ہو گیا، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس میں یہی ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں، تو آج بھی یہ حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت گاہوں کے متولی جو ہیں وہ خالص اللہ تعالیٰ کی پرستش کرنے والے اور اس سے ڈرنے والے ہونے چاہیے، تاکہ شریر لوگ اگر وہاں آ جائیں تو انہیں خوف ہو کے اگر شرارت کریں گے تو سزا پائیں گے، لیکن جو لوگ خلوص نیت سے عبادت کے لیے مساجد میں داخل ہوں انہیں کسی بھی وقت مسجد میں داخل ہونے سے نہیں روکنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَنْ أَظْلَمُ کون ہے بڑا ظالم، یعنی سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی مساجد کو آباد ہونے سے روکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مساجد میں نمازیوں کو آنے سے روکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت سے روکنا تو بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ وَلِلَّهِ اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے المشرق مشرق ہے، والمغرب اور مغرب ہے، فَأَيْنَمَا تو جہاں کہیں بھی تولو تم رخ کرو گے اپنا، فَثَمَّ تو اسی طرف وجہ اللہ اللہ کی سمت اللہ کا رخ ہے، ان اللہ بے شک اللہ واسع وسعت والا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے، یعنی ادھر قبلہ کی بات ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مشرق اور مغرب سب کچھ اللہ ہی کا ہے، اور جدھر بھی تم رخ کرو گے وہ سمت وہ رخ وہ جانب اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری پر نفل ادا کر رہے تھے اور سواری جو ہے وہ اپنا رخ کسی بھی سمت کو موڑ لیتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مکہ سے مدینہ کی طرف آ رہے تھے، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس آیت کا مطلب یہی ہے کہ ہر طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ہے، ہر سمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور یہ بھی ہے کہ جب سفر میں اس طرح نماز ادا کر رہے ہوں تو ایک دفعہ قبلہ کی طرف اپنی سواری کا رخ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کر لیتے، اور پھر سواری کا جدھر بھی رخ ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نفلی نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ ایک سفر میں صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، رات چونکہ اندھیری تھی، ہر ایک کو قبلہ جدھر معلوم ہوا انہوں نے ادھر ہی نماز ادا کر لی، اور پھر نشان کے طور پر پتھر رکھ لیے تاکہ صبح کو معلوم کر سکیں کہ کس طرف نماز پڑھی ہے۔ جب صبح ہوئی تو کچھ لوگوں کی سمت اور کچھ کی اور کچھ کی جو ہے نا وہ اور تھی، اب صحابہ کرام کو شک ہونے لگا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یعنی مشرق اور مغرب سب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، تم جس طرف بھی چہرہ کرو گے اسی طرف تم اللہ کی سمت اللہ کی رخ کو پاؤ گے، بے شک اللہ تعالیٰ تو وسعت والا ہے اور جاننے والا ہے۔ آج کا ہمارا سبق یہیں تک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔